ہمارے سامنے بنی ہے، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ایسے یہ تکلفات ہیں جو شریعت کی جو سادگی ہے اس کے خلاف مبارکباد نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلتیں بیان کی، جمعہ مبارک نہیں کہا، تو آپ کہیں گے پھر دینا سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ مبارکباد دینا بدعت میں شمار۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر یا عام ملاقات کے دوران جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا شرعاً یہ کہنا درست ہے یا نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر نئے کام کو چاہے وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے موافق ہو یا نہ ہو اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور اس کو ایسا کام کہتے ہیں کہ جس کا کرنا درست نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اصول و ضوابط ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں کہ کون سا کام نیا ہوگا تو اس کو کرنا درست ہوگا، کون سا کام نیا ہوگا تو اس کو کرنا درست نہیں ہوگا۔ جمعہ مبارک کہنے میں شریعت مطہرہ کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ جمعہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن آپ کے لیے برکت دے، جمعے کے دن میں آپ کو برکت عطا فرمائے، اس دن کو آپ کے لیے برکت والا بنائے، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، اہمیت والا موقع ہو، تو اس میں مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف ہستی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک مکمل کتاب اس حوالے سے لکھی ہے، وصول الامانی باصول التہانی۔ تہانی عربی زبان کے اندر تہنیتن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مبارکباد دینا۔ تو اس میں آپ نے احادیث طیبہ اور اقوال علماء کی روشنی میں مختلف مواقع پر جو مبارکباد دینا منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مبارکباد دی یا اسلاف نے ایک دوسرے کو مختلف مقام پر موقع پر مبارکباد دی، اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حج کے لیے کوئی گیا، حج سے واپس آیا، شادی ہوئی اس موقع پر، بچے کی ولادت کے موقع پر، مرض سے شفا حاصل ہوئی اس موقع پر مبارکباد دینا، یہ مختلف مواقع علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ یہ اس میں اسلاف جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں آپ نے امام ابو الحسن المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مباح امر ہے، لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں لیکن یہ امر مباح ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو مباح وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور بندہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس سے بھی آپ یہ معلوم کریں گے کہ وہ جب جمعے کی مبارکباد دیتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سنت سمجھ رہا ہو، وہ اس کو فرض و واجب سمجھ رہا ہو، وہ ایک جائز کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک اس طرح کرتا بھی نہیں، اور ہر ایک کی یہ عادت بھی نہیں ہوتی کہ اگر اس سے یہ کام چھوٹ جائے تو کوئی اس کو ایسا محسوس ہو کہ میں نے کوئی فرض و واجب چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جمعے کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، دعا ہے کہ آپ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جمعے کے دن کے اندر برکت عطا فرمائے، تو دعا دینے میں حرج کیا ہے؟ دعا دی جا سکتی ہے۔ مختلف مواقع پر مبارکباد دینا، برکت کی دعا کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہر کام کو اس طرح بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے کاموں کو جب تک شریعت کے اصول کے اوپر محمول کرنا ممکن ہے، یعنی شریعت کے اصول کے مطابق اس کا درست ہونا ممکن ہو، تو اس کو اسی کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ جمعے کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائے، اس دن کے اندر ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال